بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا ابا الزہراء یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، آج عزت مآب گرامی قدر جناب محمد حماد صاحب کی تقریب شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں اہل خانہ نے سرکار کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی مناسبت سے جب میں نے قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کیا ہے قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دو جب میرا فضل اور رحمت مل جائے تو خوشی کرو۔ قل بفضل اللہ، اب میں ذرا لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ قل محبوب آپ کہہ دو بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو، ایک اللہ کا فضل، دوسری اللہ کی رحمت۔ میں اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذلک پس اس ایک کے ساتھ، بس اس چیزیں تو پیچھے کتنی گزری ہیں؟ دو۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان دونوں کے ساتھ، فبذلک پس اس۔ اگر کسی کو تھوڑا بہت عربی کا شوق ہو تو ذالک اسم اشارہ واحد کے لیے آتا ہے، تثنیہ کے لیے نہیں آتا۔ بس اس ایک کے ساتھ۔ اب بتاؤ فضل کے ساتھ کہ رحمت کے ساتھ؟ سوال ہے میرا آپ کا، نہیں سمجھے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ محبوب آپ کہہ دو اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذلک پس اس ایک کے ساتھ۔ اب فضل کے ساتھ کہ رحمت کے ساتھ؟ علماء یہاں لکھتے ہیں ان دونوں کے ساتھ ہی ہے۔ اس ایک کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ میرے فضل اور رحمت کو کہیں جدا جدا تلاش نہ کرنا، اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رحمت کو کہیں جدا جدا تلاش نہ کرنا۔ جہاں اللہ کا فضل ہوگا وہیں اس کی رحمت ہوگی، جہاں رحمت ہوگی وہیں اس کا فضل ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ فبذلک پس اس ایک کے ساتھ، کہ وہ دونوں چیزیں تو دو ہیں مگر ایک ہی جگہ پہ۔ جب میرا فضل مل جائے، میری رحمت مل جائے تو کیا کرنا کیا ہے؟ آگے اللہ نے حکم دیا فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشی کیا کرو۔
اللہ بیٹا دے، اللہ کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ خوشی۔ اللہ بیٹی دے، بیٹی اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے بولے ہو، بیٹی کا نام جو آ گیا۔ قرآن کی آیت ہے، جب بیٹی ہو تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹی ہونے پر خوش نہ ہونا یہ زمانہ جاہلیت کے کافروں کا وتیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی بیٹیاں دی؟ 4 بیٹیاں۔ بیٹے دیے، رب نے واپس لے لیے، اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ بیٹا ہوتا، جوان ہوتا، نبی نہ ہوتا تو پھر یہودی کہتے ہمارے نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوئے، تمہارے نبی کا بیٹا نبی نہ ہوا۔ تو اللہ نے سرکار کے بیٹوں کو واپس لے لیا۔ سرکار کی نسل پاک کہاں سے چلی ہے؟ سیدہ کائنات بطول زہرا سے۔ تو شادی بھی کیا ہے؟ اللہ کا فضل۔ بولیے، یہ ندی نہیں ہوئی اوزرا ٹیلے لا کے بولے کیا؟ شادی بھی اللہ کا فضل اور رحمت۔ ابھی میں شادی کی بات کروں گا تو حماد بھائی کی شادی ہے، ان کی والدہ ماجدہ نے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے، کس لیے کہ اللہ کا حکم ہے جب تمہیں رحمت اور فضل مل جائے تو خوشی کرنی ہے۔ تو خوشی تو سارے کرتے ہیں، لیکن یہ خوشی اصل خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشی۔ اچھا مجھے بتاؤ، شادی میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ نہیں بچے شادی میں مقصود کیا ہے؟ نکاح۔ اچھا، ایک نکاح کے لیے ہم کتنی حرام چیزوں سے گزر کر سنت تک پہنچتے ہیں۔ ایک سنت مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنی حرام چیزوں سے گزر کر ہم اس سنت تک جاتے ہیں۔ اسی لیے اس سنت میں بھی پھر وہ برکت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ بڑی بات ہے اس گئے گزرے پرفتن دور میں حماد بھائی اور ان کی والدہ اہل خانہ نے سرکار کی محفل کو سجا کے ہمیں پیغام دیا ہے، کیا جو کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہی مل رہا ہے۔ تو آقا کے قدموں کے صدقے، آقا کے وجود باجود کے صدقے میں ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، کیوں نہ مصطفیٰ کا ذکر کرے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ خوشی جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا ایک اور گل تو سوچے، اسی سرکار کا ذکر نہیں کرنا تو کہنے کرنے کیا سرکار کے ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ نہیں۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ جو ہے ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ پچھلی محفل میں جو یہاں ہوئی تھی میں نے وارفان اللہ کا ذکر پہ اس بات کا جواب دیا تھا، لیکن جو بات میں کرنی چاہتا ہوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اور یاد رکھیے ذکر مصطفیٰ کا رنگ ضرور چڑھتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کا رنگ ضرور چڑھتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ سرکار کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، غمی میں بھی خوشی میں بھی۔ یاد رکھیے، آپ دیکھ لیجئے اس کے دل کو جو سکون ہوگا وہ کسی اور کے دل کو، دوسرے کو وہ سکون نہیں ہوگا۔
اور کائنات کی اس دور میں سب سے بڑی نعمت جو ہے، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ دل کا سکون ہے۔ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے اور بتایا ہے کہ جو ملا ہے اور جو ملے گا، جو مل رہا ہے سرکار کے ذکر کے صدقے میں مل رہا ہے۔ تو شادی کی خوشی میں اس محفل پاک کو سجایا ہے، تو نکاح کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی ہمت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ نکاح کی جو استطاعت رکھتا ہے، کیونکہ مہر کے لیے پیسے چاہیے۔ آج ہمارے ہاں مہر رکھنے کا رواج نہیں ہے، شادی پہ لاکھوں لگاتے ہیں اور اس کو ہم بیٹی بنا کے گھر لے کے آتے ہیں۔ جب حق مہر کی بات ہو تو کی کہتے ہیں شرعی رکھ لو۔ میں بڑے ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا ساری لائف اسی میں گزری ہے۔ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، جو کہے نا شرعی رکھ لیں، انہوں کا مطلب ہوتا کہ تھوڑے سی گزارا ہو جائے، ورنہ جنہوں نے رکھنا ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا احداہن قنطارا، عمر فاروق اعظم حق مہر پر پابندی لگا رہے تھے۔ جمعے کے خطبے میں ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اے عمر فاروق اعظم، قرآن نے کہا احداہن قنطارا کہ ڈھیروں کے ڈھیر دو، آپ کیسے پابندی لگا رہے ہیں؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی فرمایا، عمر سے غلطی ہو گئی، ایک عورت نے میری اصلاح کر دی۔ کیونکہ عورتیں بہت زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرنے لگ گئی تھیں، تو عمر فاروق اعظم سرکار نے کیا فرمایا؟ پابندی لگانا چاہیے۔ تو اس نے کہا قرآن نے تو کہا احداہن قنطارا، ڈھیروں کے ڈھیر دو۔ آج ہم خرافات پہ لاکھوں لگاتے ہیں، اور جو اصل مقصود ہوتا ہے وہاں آ کے ہم 3000 رکھ لو جی، 4000 رکھ لو جی، 5000 تو ود کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کر رہا تھا، آقا نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، استطاعت کا مطلب اس کے پاس حق مہر ہو، اور اس کے بعد بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم بھی چاہیے۔ میں جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ فرمایا نکاح نظر کو نیچا کرتا ہے، نکاح نظر کو نیچا کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور فرمایا جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کیا رکھے؟ روزہ جو ہے، سرکار کی حدیث پاک ہے، یہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ اگلی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے۔ جو میرے طریقے کو محبوب رکھے اسے چاہیے میری سنت پر چلے، اور فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ اگلی حدیث پاک، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث دو طرح سے آتی ہے، دونوں بیان کروں گا۔ فرمایا جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان افسوس کرتا ہے، شیطان افسوس کرتا ہے، اور افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے تہائی ایمان بچا لیا۔ اور اگلی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، اس نے مجھ سے آدھا ایمان بچا لیا، نصف ایمان بچا لیا۔ اب آپ نے اپنی خاموشی کو تھوڑی دیر کے لیے توڑنا ہے، ایک سوال کرنے لگا ہوں،
بتاؤ انسان کی قیمتی متاع سمجھتے ہیں؟ انسان کی قیمتی متاع، قیمتی ترین چیز، بلکہ سب سے قیمتی ہماری کون سی شے ہے؟ ایمان۔ مال بھی جاتا ہے تو جائے، ساری دنیا چلی جائے، ایمان نہ جائے۔ ایمان گیا سب کچھ گیا۔ دعا کیا کرو اپنی دعاؤں میں، یا اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ نبی پاک کی حدیث پاک ہے، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے۔ توجہ کے ساتھ، شیطان کیا کہتا ہے مجھ سے؟ اس بندے نے کتنا ایمان؟ آدھا، نصف ایمان بچا لیا۔ مجھے بتاؤ، خدا نہ کرے، کبھی نہ کرے آپ کے پاس ہو ٹھیک ٹھاک رقم، آپ سفر میں جا رہے ہوں، ڈاکو پڑ جائیں، ان کو پتہ لگ جائے، مخبری ہو جائے اس کے پاس مال ہے، تو اس مشکل وقت میں کوئی بندہ آ کے آپ کا مال بھی بچا لے، جان بھی بچا لے، تو آپ ساری زندگی اس کا کیسے ذکر کریں گے؟ خیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اگر آپ صاحب دل ہوئے تو ممکن ہے آپ اس کی کچھ خدمت بھی کر دیں کہ میرا اتنا لاکھوں میرا مال بچ گیا ہے، اتنا آپ لے لو، کوئی بات نہیں۔ تو مجھے بتاؤ، بندے کا آدھا ایمان اس کی حفاظت کون کرتی ہے؟ اس کی بیوی، اس کی زوجہ۔ حدیث پاک ہے، تہائی ایمان یا آدھا ایمان۔ اب آپ نے خود جواب دینا ہے، مجھے نہیں، اپنے آپ کو۔ جو عورت، جو ہماری زوجہ ہمارے آدھے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کی قدر کتنی کرنی ہے؟ بعض فیملیز میں رواج ہے، میرے تک بھی لوگ پہنچے، سس کہندی آ منڈے نو اینوں جتی سمجھ کے رکھی، اینوں عورت پیر دی جتی ہوندی آ۔ یہ ہے زمانہ جاہلیت۔ سرکار نے عورت کو جتنا رتبہ دیا ہے، کسی اور سوسائٹی نے، کسی دین نے اتنا رتبہ نہیں دیا عورت کو۔ اور ماں یہ کہتے ہوئے بھول جاتی ہے، کل میری بیٹی نے بھی دلہن بن کے، زوجہ بن کے کسی کے گھر جانا ہے، اگر پھر تیری بیٹی کے بارے میں کوئی کہے یہ پاؤں کا جوتا ہے، پھر برداشت نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اپنے آپ کو جواب دینا، جو ہماری قیمتی ترین متاع کی حفاظت کرنے والی ہماری بیوی ہے، زوجہ ہے، اس کی قدر بول دو یار کیسے کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی زوجہ سے نفرت نہ کرے، کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ فرمایا اگر اس کی ایک عادت تمہیں ناپسند ہے، اس میں ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تیرے لیے پسندیدہ ہیں، ان کی بات کیوں نہیں کرتا؟ اچھا، ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے لیے اچھی ہو، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کتنا اچھے ہو۔ حدیث پاک، پھر ہر ایک بات پہ میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بہتر ہونے کا معیار نہ مال ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ رشتہ داریاں ہیں۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتی، بتا تو کتنا خیال رکھتا ہے۔ حدیث پاک آگئی، پھر میں ادھر دوبارہ آؤں گا۔ اصل میں یاد رکھیے، بندہ ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت،
فطرتاً انسان اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے. اگر تعریف کو پسند نہیں کرتے تو صوفیہ نہیں کرتے. اور یاد رکھیے صوفی ہی بننا چاہیے. انسان طبعاً فطرتاً اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے. ہمارے گھروں کے اکثر معاملات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے.